بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک پاکستانی جوان استاد رضوان بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا کہ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی دیر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا رہا، پھر بولا کہ میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اتاشی نے کہا کہ تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا جناب مگر جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میرا سفارش کی ہے، میرا انڈین سے انٹرویو ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور بولا ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو میں بھی کروں۔ میں نے کہا سر یہ ویزا وائس چانس نے دیا جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ اتاشی پھر مسکرایا اور بولا 15 وزیروں کے کاموں کی چیک کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کا ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید ریکویسٹ کی تو اس نے کہا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈرک کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو، تم جہاں جا رہے ہو وہاں ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ ہی غلط ہوتا ہے۔ مگر میں نے غصے میں مسٹر فریڈرک کو جواب دیا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ مسٹر فریڈرک نے کاغذات پر دستخط کرتے وقت کہا تھا کہ ایک دن تم میرے الفاظ کو یاد کرے گا۔ شاید وہ وقت آ گیا۔ پھر اسی کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب آتا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں کہ تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا۔ 2 مہینے سے بے روزگاری ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ گھر کے دروازے کی بیل بجی۔ دروازے پر 3 ڈبے والا تھا۔ یہ کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا صاحب 10 سال ہو گئے ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ ہاں بولو۔ کہنے لگا یہاں نہیں وہاں، نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، مگر میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ آج کل کام بھی بہت مندہ چل رہا ہے۔ ادھار مانگ کے سب نے انکار کر دیا۔ بہت دیر تک مسجد میں رویا، دعا مانگی تو رات کو خواب میں آپ کی گلی کی اور گھر کی نظر آیا اور آواز آئی ان سے جا کر مانگ لیں، اس نے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے عذرا مذاق پوچھا کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ وہ بولا صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں نے اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا، مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، 30,000 روپے کا خرچ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کی بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا تو، مگر اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر چلی اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی۔ وہ پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا اس سے تجارت کیا کرو، تو انہیں نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب تھا کہ میں اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔ 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ بولا ہاں مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے۔ جلدی بتاؤ مجھے بہت کام ہے۔ وہ کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی، مولا قرض تو لے لیا ہے، اب ادائیگی بھی مدد کر دیں۔ پھر سو گیا تو
پھر گھر نظر آیا تو آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا، جا کر بتا دے۔ اس کا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا۔ لیکن کمرے میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت کا کوئی راستہ نکالے۔ میں نے تنگ آ کر کہا کہ 3 بار تو جا چکا ہوں۔ تو وہ بس ایک ہی بات کا کہتا تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں کہ تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو میرا چہرہ بھی اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ، کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا۔ موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے تاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کرسی پر ایک اور نوجوان عربی لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے ہیں، وہ بولا ان کو 1 ہفتہ ہوا ہے، واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے، میں نے انچارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے، وہ بولا اب بہت لیٹ ہوئے ہیں، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ میں نے پھر بولا اس سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ پر بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ پر 1 ماہ کی سیکرٹری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں نے ایک لمحے کے گمسم ہو گیا، اور ہو سکتا ہے پرانی عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کو کرسی چھین لی تو صرف میرا کام کروانے کے لیے پھر موسم میں نے گفتگو شروع کر دی کہ بتایا کہ میں بہت موسلا دار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی ہے، تو میں نے اس سے بڑی شائستہ اور اردو میں جواب دیا گیا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ اس کی اردو سن کر میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا اور بولا میں یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور خاص طور پر استادوں سے۔ تھوڑی ہی دیر میں پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا، اور مجھے ٹین ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آ گئے تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے چہروں پر خوشی لانا بہت بڑی نیکی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کی آواز کو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دوستو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مسکینوں اور بیواؤں کا ساتھ دیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کامیابی دے۔